میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور آباد رہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے پیٹی والا کمرہ اور اس کو لکھنے والی ہیں ہنا بشرا۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ باورچی خانے کا تمام کام نپٹا کے وہ کمرے میں آئی اور اپنے لحاف میں گھسی ہی تھی کہ دوپہر میں اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ دماغ کی سکرین پہ پوری جزیات کے ساتھ نظر آنے لگا تو فکر مندی سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ پھر سے اٹھ بیٹھی۔ اس معاملے میں لاپرواہی کسی صورت ٹھیک نہیں۔ اپنی سوچ اور سنجیدگی سے دھیان دیتی وہ بستر سے نکلی اور سرج سے پیروں میں سلیپر اڑیستی کمرے کی الماری کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے اسے مطلوبہ چیز چند سیکنڈ کی تلاش کے بعد ہی مل گئی، اور وہ مطلوبہ چیز تھی تالا، جس کی چابی ساتھ ہی لٹکی ہوئی تھی۔ اسے پیٹی کو تالا لگانا تھا۔ شادی والا گھر اور یہ لاپرواہی ہرگز نہیں۔ اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے قدموں کا رخ پیٹی والے کمرے کی طرف تھا۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اس کی صبح ہو گئی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس کی ڈیوٹی کچن سنبھالنے کی ہوتی تھی، اور یہ ذمہ داری اسے پچھلے 2 ماہ ہوئے امی نے سونپ دی تھی۔ بڑی تو اپنے گھر چلی جائے گی، اب تم باورچی خانے کا دھیان کرو۔ فوزیہ سے بڑی ارم کی شادی طے پا گئی تھی تو امی نے اپنے باورچی خانے کا انتظام فوزیہ کو سنبھالنے کی تلقین کی، جو اس نے بنا کسی بوجھ اور اکتاہٹ کے پوری خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے سر لے لی۔ ویسے بھی ارم کے بعد بہنوں میں اس کا نمبر تھا۔ اس سے چھوٹی مزید 2 بہنیں تھیں۔ گھر والوں کے لیے صبح کا ناشتہ بنانے کے علاوہ ان دنوں باورچی خانے کا کام اضافی ہو گیا تھا، کیونکہ شادی والا گھر تھا، دور دراز سے مہمان آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ 2 منزلہ گھر میں کل 6 کمرے تھے، 3 اوپری منزل میں اور 3 نچلی میں۔ اوپر والے کمروں میں تو فوزیہ کے ابو رفیق صاحب کے دور دراز شہروں سے آئے رشتہ دار ٹھہرے ہوئے تھے، اور نچلی منزل میں 2 کمرے تو افراد خانہ کے استعمال میں تھے اور ایک پیٹی والا کمرہ۔ اس میں شادی کا بہت سی قیمتی سامان پیٹی میں رکھا ہوا تھا۔ پراٹھوں کے ساتھ سبزی والا آملیٹ بنانے کے ساتھ فوزیہ نے چائے کا پانی کیتلی میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دی تھی، جب اس کی ساتھوں نے کچھ آوازیں سنی، کچھ زیادہ سخت اور ناراض سی اور کچھ ذرا نرم مگر منمناتی ہوئی آوازیں شاید پیٹی والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ کام میں مصروف فوزیہ کا خیال تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی بات پر گرما گرم بحث جاری ہے۔ اس وقت اس بحث سے زیادہ دنیا کا کوئی کام اہم نہیں ہے، مگر یہ بحث کس بات پہ ہو رہی تھی؟ فوزیہ لا علم تھی۔ چائے کے قہوے کا چولہا آہستہ کرتی وہ صبح سویرے ہونے والی اس بحث و مباحثے کی وجہ جاننے چل پڑی تھی۔ ہیں، ارے ہم کوئی چور ڈاکو لٹیرے ہیں؟ فوزیہ کا اندازہ 100% درست تھا۔ آوازیں پیٹی والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ قریب جا کے سنا تو معلوم ہوا یہ سخت اور ناراض آواز فوزیہ کی خالہ زبیدہ کی تھی۔ ارے نہیں آپا، خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ منمناہٹ فوزیہ کی امی راحیلہ کی تھی۔ سادہ اور صاف فطرت کی مالک راحیلہ سدا سے ایسی ہی تھی، نرم خو، نرم دل، اپنوں کا خیال خلوص دل و نیت سے رکھنے والی۔ تو پھر آخر اس حرکت کا مقصد کیا تھا؟ یہ بھاری بھرکم کھانسی زدہ آواز جو پیٹی والے کمرے میں گونجتی ہوئی سنائی دی، مقبول خالو کی آواز تھی۔ مزاج کے آتشی، ایک دم سے بھڑک اٹھنے والے، ان کے آتشی مزاج سے تو پورا خاندان خوف کھاتا تھا۔ چھوٹی سی بات پر پانی پت کی گویا جنگ چھیڑ دینا ان کی عادت تھی۔ یہاں کوئی بری بات بری لگی، چاہے وہ اتنی شدید بری نہ بھی ہو، بس مقبول خالو کے نازک مزاج لگی تو بس مچا دیا ایک دم سے طوفان۔ آواز بتا رہی تھی کہ مقبول خالو کو پھر سے کوئی بات سخت ناگوار گزری تھی کہ نہار منہ ہی انہوں نے جنگ کے لیے میدان سجا لیا۔ آخر ان کا آتشی مزاج کس بات پہ ناگواری محسوس کرتے صبح ہی صبح بھڑکا تھا، یہ جاننے کے لیے گھبرائی ہوئی فوزیہ تیز قدموں سے چلتی پیٹی والے کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ کمرے میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر مطیر سی ہو گئی۔ فوزیہ کی دونوں چھوٹی بہنوں کے علاوہ ارم، جس کی شادی تھی، وہ بھی کمرے میں پہلے سے موجود تھی۔ فوزیہ کی امی بھی وہیں تھیں، مطلب کہ سب سے آخر میں اس بحث مباحثے کی خبر فوزیہ تک پہنچی تھی۔ ان سب کے علاوہ پیٹی والے کمرے میں زبیدہ خالہ، مقبول خالو، ان کا 15 سالہ بیٹا اختر، 20 سالہ بیٹی شہلہ، سبھی ایسے چوکس اپنے اپنے مورچوں پر بیٹھے تھے کہ جیسے ابھی تھوڑی ہی دیر میں جنگ چھڑنے والی ہو۔ سب کے نتنے غصے میں پھولے ہوئے تھے اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اشارے سے ارم سے پوچھتے ہوئے فوزیہ سے استفسار کیا
کہ ارم خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر لے آئی۔ وہ تم رات کو پیٹی والے کمرے میں گئی تھیں۔ وہ دونوں پھر سے باورچی خانے میں آ گئیں، جہاں چولہے پہ رکھا چائے کا قہوہ فوزیہ کا منتظر بالکل تیار تھا۔ آنچ کو ذرا تیز کرتے ہوئے فوزیہ نے اس میں دودھ ڈال دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صبح سویرے گھر میں یہ بحث کیوں ہو رہی ہے۔ پیٹی کو تالا لگایا تھا۔ ارم کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔ ہاں تو دودھ کے بعد اب اس نے چائے میں چینی ڈالی تھی۔ زبیدہ خالہ اور مقبول خالو اس وقت جاگ رہے تھے۔ ارم بہت پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ ہاں، دیگچی کا ڈھکن بند کر کے رکھتے ہوئے فوزیہ نے اس ہاں کے ساتھ سر کو بھی تیزی سے ہلایا تھا۔ او خدایا، کیا ضرورت تھی تمہیں اس وقت وہاں جا کر سب کے سامنے پیٹی کو تالا لگانے کی؟ فوزیہ، جو کہ ناشتے کی ٹرالی تیار کرتے ہوئے اپنے دھیان میں تھی، ارم کے سر پٹانے پر حیران سی رہ گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ارم آپی؟ کچھ غلط کر دیا میں نے؟ بہت زیادہ غلط فوزیہ۔ پیٹی والا کمرہ شادی کے دنوں میں گھر کا سب سے اہم کمرہ تھا، شاید مہمان خانے سے بھی زیادہ۔ ویسے تو شادی کے دنوں میں مہمانوں کی وجہ سے ہر کمرہ ہی مہمان خانہ بن جاتا ہے، اور پھر خاص کر ایسے گھرانوں میں جہاں رشتہ دار دور دراز کے شہروں سے شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوں۔ ارم کی شادی تھی، راحیلہ کے گھر کی پہلی خوشی تھی، تو ان کے گھر میں رشتہ دار ٹھہرنے آئے ہوئے تھے۔ مہمانوں کے لیے سب کمروں کو خالی کرتے خود اہل خانہ 2 کمروں میں محدود ہو گئے تھے۔ سب سے آخر میں راحیلہ کی بڑی بہن زبیدہ، جو کہ سرگودا میں رہتی تھی، بالکل اچانک آخری دنوں میں آئیں، تو ان کے لیے جو کمرہ خالی کرنا پڑا وہ تھا پیٹی والا کمرہ، جو کہ اچھا خاصا کشادہ کمرہ تھا۔ پیٹی کے علاوہ اس میں 3-4 چارپائیاں بآسانی آ گئی تھیں۔ پہلے تو زبیدہ آپا کا پروگرام تھا کہ لاہور شہر کے کسی اچھے سے ہوٹل میں قیام کریں، مگر لاہور آ کر ہوٹلوں کے آسمانوں پہ چڑھے کرائے کا علم ہوا تو فوراً سے اپنا پروگرام بدلتے ہوئے بہن کے گھر ڈیرا ڈالنے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ پوچھنے کی ایک بار بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ گھر میں ہمارے ٹھہرنے کے لیے کوئی کمرہ خالی ہے بھی یا نہیں۔ زبیدہ آپا شروع سے ہی احساس سے عاری فطرت و عادت کی مالک تھی۔ بس فون پر اطلاع دی اور ٹھیک 5 منٹ بعد یوں پہنچ گئیں جیسے گیٹ کے پاس ہی کھڑے تھے کہ میزبان فیملی کو اطلاع دینا ہمارا فرض تھا، جو ہم نے ادا کیا۔ کوئی کمرہ خالی ہے یا نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ اور پھر یوں اچانک پروگرام پہ مروت کی ماری بہن راحیلہ اپنی مجبوری میں انکار بھی نہ کر سکی، جبکہ بیٹیوں نے کہا بھی کہ خالہ کو بتا دیں کہ گھر میں کوئی کمرہ خالی نہیں سوائے پیٹی والے کمرے کے، اور وہاں بھی قیمتی سامان پڑا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم پیٹی والے کمرے میں ہی رہ لیں گے۔ یہ فوری فیصلہ کنجوس مکیجوس مقبول خالو کا تھا، جن کو دوسرے کی پریشانی سے بھی کوئی مطلب نہ ہوتا تھا، بس اپنی جیب کی فکر اولین ترجیحات تھی۔ ہم درویش سادھو بندے پیٹی والے کمرے میں بھی رہ لیں گے۔ یہ بیان، جو کہ درویشی کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا، مقبول خالو کا گھر آنے سے پہلے تھا۔ بس اس وقت تو ان کے سر پہ ایک ہی دھن سوار تھی کہ ان کی جیب بچ جائے۔ اس وقت تو ان کے حالات ایسے لگ رہے تھے کہ رہنے کے لیے پیٹی والا کمرہ تو کیا پیٹی ہی مل جائے تو اس میں بھی میاں بیوی اور دونوں بچے چھلانگ لگا کر گھس جائیں گے۔ اور اب ان ہی سادھو اور درویش صفت لوگوں نے ذرا سی بات کو لے کر بتنگڑ بنا دیا تھا کہ ان کی موجودگی میں فوزیہ کو آ کر کمرے میں پیٹی کو تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ فوزیہ نے یہ حرکت کر کے انہیں چور ڈاکو قرار دے دیا تھا۔ نہ کوئی ہم ڈاکہ ڈالنے آئے تھے راحیلہ۔ زبیدہ آپا کا منہ غصے میں ٹماٹر سے بھی زیادہ سرخ ہو رہا تھا، اور بالکل ایسا ہی حال مقبول خالو کے چہرے کا بھی تھا، اور دونوں بچوں کے منہ کے ٹیڑھے میڑھے زاویے بتا رہے تھے کہ رات جب تک نیند نہیں آ گئی پیٹی والے کمرے میں موضوع گفتگو پیٹی اور اس پہ لگا تالا ہی رہا تھا۔ آخر کس بات کی بے اعتباری تھی ہم پر؟ اب کے میدان میں مقبول خالو کودے تھے، جنہیں صبح ہوتے ہی بس ایک ہی دھن سوار ہوتی کہ ناشتہ ناشتہ اور ناشتہ۔ آج تو اس چکر میں ناشتہ بھی یاد نہ تھا، بس یاد رہی تو صرف پیٹی۔ فوزیہ اور ارم احتیاط سے ٹرالی میں ناشتے کے لوازمات رکھے اندر داخل ہوئیں تو زبیدہ خالہ کی فیملی نے تیزی کے ساتھ اوپر سے نیچے تک ٹرالی پر رکھے لوازمات کا جائزہ لیا۔ آخر کو تھک ہار کر بحث کے بعد کرنا تو ناشتہ ہی تھا نا، وہ بھی ڈٹ کے۔ پراٹھے، چائے، بریڈ، جیم
مکھن، آملیٹ، رات کا بچہ سالن، ناشتے کا اہتمام ان کے دلوں کو اطمینان دے گیا تھا۔ یعنی مارکے کے بعد بھوجن خوب ڈٹ کر کیا جائے گا۔ نہیں مقبول بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ راحیلہ تو اتنی گھبراہٹ کا شکار نظر آ رہی تھی کہ ان سے تو جیسے بات بھی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اور پھر گھر کے سربراہ رفیق صاحب بھی اس وقت گھر پر موجود نہ تھے۔ وہ مہندی کے فنکشن کے لیے ضروری انتظامات کرنے جلدی سے گھر سے نکل گئے۔ اگر وہ اس وقت موجود ہوتے تو شاید اس معاملے کو سنبھال لیتے۔ ایسا کچھ نہیں تھا جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ راحیلہ نے ایک پریشان نگاہ ارم اور فوزیہ کی طرف ڈالی کہ وہ ہی کسی طرح خالو کا دل صاف کرنے میں مدد کریں۔ اچھا خالہ، چھوڑیں نا اس بات کو، ناشتہ کریں۔ فوزیہ تو بالکل خاموش رہی، مگر ماں کی فکر مندی نے ارم کو بولنے پہ مجبور کر دیا۔ ویسے بھی بات ایسی نہ تھی کہ اس کی خاطر بحث کو اتنا طویل دیا جاتا۔ ذرا پوچھو نا اس گھنی میسنی سے، آخر یہ کس کے کہنے پہ پیٹی کو تالا لگا کر ہمیں چور ثابت کرنے آئی ہے؟ غصے اور زبان کی ہمیشہ سے تیز زبیدہ خالہ کو شروع سے ہی فوزیہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کی کوئی نہ کوئی بات انہیں بری لگ جاتی تو اعتراض کا جیسے بہانہ مل جاتا تھا۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ فوزیہ کو غلط بات برداشت نہ ہوتی تھی۔ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا اس کی عادت تھی، جس کا وہ برملا اظہار کر دیا کرتی تھی۔ ارم اس کو غصہ تھوکنے اور ناشتہ کرنے کی طرف راغب کرنے کی صحیح کر رہی تھی، جبکہ زبیدہ خالہ کی توپوں کا رخ فوزیہ کی طرف دیکھ کر راحیلہ مزید گھبرائیں۔ مطلب کہ فوزیہ کی خلاصی آسانی سے نہیں ہونی تھی۔ کسی کے کہنے پر نہیں خالہ، میں نے بیٹی کو تالا اپنی مرضی سے لگایا تھا۔ کافی دیر سے خاموش فوزیہ اب مزید چپ نہ رہ سکی تو بڑے اعتماد سے گویا ہوئی۔ انداز بتا رہا تھا کہ اسے نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے کچھ ایسا غلط کہا جس کی وجہ سے خالہ کی فیملی نے صبح ناشتے سے ہی طوفان برپا کر دیا۔ فوزیہ نے بیٹی کو تالا اپنی مرضی اور اپنی سوچ سے لگایا تھا، اور اس کے پیچھے وجہ کوئی عام نہیں تھی۔ دوپہر کو سب گھر والے کیلولا کی آہٹ سے کچھ دیر کے لیے لیٹے تو فوزیہ کو یاد آیا کہ زبیدہ خالہ کے کمرے میں پانی کا جگ اور گلاس رکھنا تو بھول ہی گئی۔ جیسے ہی وہ پانی کا جگ لے کر پیٹی والے کمرے کی طرف گئی، جس کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا اور زبیدہ خالہ کی فیملی بشمول مقبول خالو کے ذوق و شوق سے سامان دیکھ رہی تھی۔ مقبول خالو تو آدھے اندر گھسے اشتیاق کے عالم میں ایک ایک چیز دیکھ رہے تھے۔ ان سب کی للچائی ہوئی نظریں بتا رہی تھیں کہ پیٹی کے سامان کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا ہے۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ مقبول خالو اور ان کا بیٹا اختر مرد ہو کر بالکل عورتوں کی طرح پوری دلچسپی لے رہے تھے۔ پیٹی میں ارم کے جہیز کا سامان تھا۔ سب سے آخر میں کمبل، رضائیاں اور 2-4 بیڈ شیٹوں کے سیٹ تھے، اور ساتھ والے حصے میں نازک اور قیمتی کراکری رکھی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر اشیاء کے ساتھ ارم کے 20-25 قیمتی جوڑے اور ساڑیاں بھی تھیں، جن کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں برانڈڈ تھیں، اور وہ واقعی برانڈڈ تھیں۔ رفیق صاحب کے اکثر رشتہ دار جو کہ ملک کے باہر سے آئے ہوئے تھے، وہ ارم کی شادی کے لیے یہ تحفے لائے تھے۔ بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے تمہاری بہن نے۔ فوزیہ کی آمد سے بے خبر مقبول خالو اپنے ہی دھیان میں بولے تھے۔ امی، یہ سب کچھ اتنا شاندار ہے تو زیور اور شادی کا لہنگا پتہ نہیں کتنی قیمت کا ہوگا، یہ ارشاد فرمانے والی زبیدہ کی اکلوتی نور چشم شہلا تھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بیٹی کے اندر اتر جائے اور ہر چیز پھاڑ پھاڑ کر دیکھ لے۔ بہرحال ابھی تو اس کے ہاتھ میں نفیس سی پیکنگ میں ارم کو دیا گیا خوبصورت سا چوڑی دار پاجامہ اور فراک تھا۔ اس میں میری پسند کی تو کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ اختر جلدی ہی ان عورتوں والی چیزوں کو دیکھ کر بیزار ہو گیا اور یوں منہ بنایا جیسے وہ شاپنگ کے لیے آیا تھا اور اس کی پسند کی کوئی چیز ہی نہیں ملی۔ پتہ نہیں پیٹی میں سے وہ اپنی پسند کی کون سی چیز نکالنے کی امید کر رہا تھا، شاید لوڈو، ڈورے، پتنگیں یا پھر ویڈیو گیمز وغیرہ۔ اب شادی والے گھر کی پیٹی میں سے بیچارے کو بھلا یہ کہاں ملنا تھا؟ ان لوگوں کی تو ٹھیک ٹھاک تیاری ہے زبیدہ۔ مقبول خالو کے ہاتھ میں استری کا پیک تھا جو امپورٹڈ تھی۔ مطلب زبیدہ خالہ کی دلچسپی کا مرکز ارم کی 4-5 مختلف رنگوں کی ساڑیاں تھیں۔ تمہیں زیادہ کچھ دینے دلانے کی ضرورت نہیں بھانجی کو۔ میاں کے حکم پر زبیدہ نے نہایت فرما برداری سے سر ہلایا۔ امی، یہ تو بڑا پیارا ہے۔ ندیدوں کی نانی شہلا کرال تو فراک اور چوڑی دار پاجامے کو دیکھ کر ہی ٹپکنے لگ گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا ہے یہ میں لے لوں، وہ سینے کے ساتھ چمٹاتے ہوئے خاص جوشیلے انداز میں بولی تھی۔ اماں نے بھی
آنکھ کا کوئی خفیف اشارہ کر کے حکم دے دیا تھا کہ اسے اس ناؤ میں پانی کا جگ پکڑے۔ فوزیہ اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر سب کی ہوائیں چھوٹ گئی۔ تو کیا غلط کیا ہے خالہ، اگر میں نے بیٹی کو تالا لگا دیا؟ شور شرابہ اور ہنگامہ فوزیہ کی برداشت سے جیسے باہر ہو گیا تو وہ مزید چپ نہ رہ سکی۔ اس لڑکی کی یہی عادت مجھے سخت زہر لگتی ہے، کبھی اپنی غلطی نہیں مانتی۔ خود ہی سارے گھر کی دادی اماں بنی پھرتی ہے۔ زبیدہ خالہ اور ان کی فیملی کی حالت الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی تھی۔ وہ سب پیٹی کے اندر گھسے کیا کر رہے تھے، یہ بات فوزیہ نے ابھی کسی کو نہیں بتائی تھی۔ شاید اس بات پر زبیدہ خالہ شیر ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی حرکت چھپانے کے لیے یہ ساری فلم تیار کی تھی کہ بیٹی کو تالا لگانے والی بات کو لے کر بہن کے گھر آنے پر الٹ پڑیں گے اور ان کے ہاتھ پیر ہی پھلا دیں گے، اور سچ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ رحیلہ کی ساری بیٹیوں ماں سوائے فوزیہ کے اس ہنگامے پر اچھے خاصے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ میری غلطی؟ ذرا بتائیں کون سی غلطی؟ فوزیہ کا انداز ایسا مضبوط تھا کہ ایک دم سے زبیدہ خالہ کی فیملی بھی گھبرا گئی۔ فوزیہ کی ان سب پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ اگر ان کی غلطی چھپا رہی تھی تو انہیں بھی اس پر شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو یوں شیر ہو رہے تھے جیسے فوزیہ اپنی کوئی غلطی چھپا رہی ہو۔ فوزیہ جانتی تھی کہ اس نے سب کے سامنے زبیدہ خالہ کی اصلیت کھول دی تو وہ صاف مکر جائیں گی، اور فوزیہ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مگر اب بات بہت خراب ہو گئی تھی۔ فوزیہ اب کسی لحاظ اور مروت کے موڈ میں نہیں تھی۔ بتاؤں میں سب کو کہ میں نے بیٹی کو تالا کیوں لگایا؟ فوزیہ نے گہری نگاہ ان چاروں پر ڈالتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا تو مقبول خالو نے فوراً پینترا بدلا، یعنی دھمکی کے بدلے دھمکی۔ حرام ہے ہمارے پر اس گھر کا ایک لقمہ۔ اس وقت تک مقبول خالو نے غصے میں غراتے ہوئے قسم کھا لی تھی کہ ہم ایک لقمہ بھی اس وقت حلق میں نہیں اتاریں گے جب تک یہ بالشت بھر لڑکی اس بے عزتی پہ اپنی خالہ، خالو اور دونوں کزنوں سے معافی نہ مانگے گی۔ گھر بلا کر مہمانوں کی اتنی بے عزتی! کچھ خدا کا خوف کرو رحیلہ، ذرا سی بات نے کیا شکل اختیار کر لی تھی کہ کسی کو اندازہ ہی نہ ہوا تھا۔ شادی والا گھر گویا میدان جنگ بن گیا تھا۔ اونٹ تھا کہ کسی کروٹ بیٹھنے پہ نہیں آ رہا تھا۔ باتوں سے باتیں نکلتی جا رہی تھیں۔ مقبول خالو نے تو اپنی زوجہ محترمہ کو ایسا گرم کیا کہ وہ ٹھنڈی ہونے پہ نہیں آ رہی تھی۔ تمہاری بیٹی آج مجھ سے اور میرے میاں سے معافی مانگے اور بیٹی کا تالا بھی کھول جائے تو ٹھیک، ورنہ آپا! رحیلہ کا پریشانی کے مارے برا حال ہو گیا، ورنہ میرا جینا مرنا تمہارے گھر سے ختم۔ اسی ایک اور دھمکی دے کر آپا صاحبہ نے چھوٹی بہن پر حاوی ہونے کی سر توڑ کوششیں کر ڈالی تھی۔ فوزیہ تو غصے سے جھٹکتی دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ ہلکا پھلکا جیسے دال چاول تیار کرنے باورچی خانے میں آ گئی۔ شام کو 7 بجے مہندی کا فنکشن تھا۔ ابھی بہت سے کام کرنے تھے اور اب خالی پیٹ یہ سب کام ہونے سے تو رہے۔ چاول ابالنے کے لیے پانی چولہے پر چڑھاتے وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خواہ مخواہ کا زبیدہ خالہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، ساتھ ہی دال کو بگارنے کے لیے ادرک، پیاز اور لہسن چھیلنے لگی، جبکہ پاس ہی کرسی پر رحیلہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بڑی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ جو ہوا سو ہوا فوزیہ، زبیدہ آپا بڑی ہیں۔ رحیلہ مصالحت کی کوئی راہ تلاش کر رہی تھی۔ فوزیہ نے ماں اور بہنوں کو سارا قصہ بتا دیا تھا کہ کیسے زبیدہ خالہ اور ان کی فیملی کسی کے گھر میں پیٹی کے اندر رکھی چیزیں دیکھتے ہوئے غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے تھے، اور ساتھ ہی فوزیہ نے فون کر کے سارا معاملہ اپنے ابو کو بھی بتا دیا تھا۔ تم معافی مانگ لو، بیکار میں بات بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تو اوپری منزل والے مہمان بھی اس ہنگامے کی خبر سن کر نیچے اتر آئے تھے۔ ذرا سی بات نے گھر کا ماحول خاصا خراب کر دیا تھا۔ کیوں مانگوں میں معافی؟ مطلب کہ اپنے ہی گھر میں کسی چیز کی حفاظت کے لیے اسے تالا لگانا غلط عمل ہے امی؟ فوزیہ کے بات میں وزن تھا جو ماں کو لاجواب کر گیا۔ شام میں مہندی کے فنکشن کا سارا انتظام کروا کر رفیق صاحب گھر لوٹے تھے، تھکے ہارے سربراہ کے سامنے اب گھر کا ہنگامہ منہ کھولے کھڑا تھا۔ آپ بتائیں رفیق بھائی، فوزیہ نے پیٹی کو تالا لگا کر ہمیں کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے؟ زبیدہ خالہ تو غصے میں ایٹم بم بنی ہوئی تھیں، تو پھٹنا بھی فوزیہ کے سر پر چاہ رہی تھیں۔ چور، ڈاکو، لٹیرے، پھر خود ہی رفیق صاحب سے استغفار کرتی کہنے لگی، ہم کوئی بھوکے ننگے نہیں ہیں رفیق صاحب، بیوی کے مددگار بنے۔ مقبول خالو بھی میدان میں کودے تھے۔
زمینیں جائیدادیں مربع والے ہیں ہم، یہ تو مقبول خالو کا تکیہ کلام تھا۔ اپنی امارات کی شان میں قصیدے پڑھنا تو وہ کسی ملاقات میں نہ بھولتے تھے۔ ہاں البتہ وہ کہاں کے زمیندار تھے، کون سی زمینیں اور کہاں کی جائیدادیں تھیں، کون سے مربع ان کے نام تھے، کبھی بھی کسی کو آج تک معلوم نہ ہوا تھا۔ شاید یہ گاجر، سیب اور ہر آملے کے مربع وغیرہ تھے جو انہیں بہت پسند تھے اور ان کے گھر میں اکثر ہی ان کے مرتبان دیکھے گئے۔ تالا تو فوزیہ نے بیٹی کو ایسے لگایا تھا جیسے ہم راتوں رات ہی سب کچھ لوٹ کر لے جانے لگے تھے۔ خالہ زبیدہ کی باتیں باورچی خانے میں کام کرتی فوزیہ نے سنی تو سر جھٹکے بنا نہ رہ سکی۔ پروگرام تو یہی بنا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ ارم کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی، واقعی فوزیہ؟ جی جناب۔ فوزیہ کا انداز طنزیہ سا تھا۔ ارم سر تھام کر رہ گئی۔ اسے زبیدہ خالہ اور اس کی فیملی سے ہرگز یہ امید نہ تھی۔ ابھی بھی میں نے غلط کیا ہے بیٹی کو تالا لگا کر؟ اگر کوئی چیز لے اڑتے تو کسی نے ماننا بھی نہیں تھا اور چیز بھی ہاتھوں سے نکل جاتی۔ وہ گھر کے سب مہمانوں کو کھانا کھلا چکی تھی مگر صبح سے خود ابھی تک بھوکی تھی۔ پلیٹ میں اپنے لیے دال چاول نکال کر کھاتے ہوئے وہ بڑبڑانا نہیں بھولی تھی۔ فنکشن شروع ہونے میں بس 2-4 گھنٹے رہ گئے تھے۔ معاملہ تھا کہ سمجھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ مقبول خالو اور زبیدہ خالہ نے شرط رکھ دی تھی کہ فوزیہ ان سے معافی مانگے۔ اس بے عزتی کی تو ٹھیک ہے ورنہ وہ اس فنکشن میں شریک نہیں ہوں گے، بلکہ انہوں نے واپسی کے لیے اپنا سامان بھی باندھنا شروع کر دیا تھا۔ ایسی تربیت دی ہے راحیلہ تم نے اپنی بیٹی کو کہ بڑوں کو چور ڈاکو سمجھ کر ان کی بے عزتی کرے۔ زبیدہ خالہ نے بات کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ پڑھ لکھ جانے سے انسان میں تمیز اور عقل آنی چاہیے، نہ کہ بدتمیزی اور بے وقوفی۔ زبیدہ خالہ نے لگے ہاتھوں فوزیہ کے انگریزی میں کیے ہوئے ماسٹرز کو بھی رگڑ ڈالا تھا، جبکہ اصل جلن حسد اس بات کی تھی کہ ان کی بیٹی شہلا نے ایف اے کرنے کے بعد بریک لگا دی تھی۔ زبیدہ خالہ اور مقبول خالو نے اپنی روانگی کا الٹیمیٹم دے کر راحیلہ کے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے۔ وہ بڑی بہن کے آگے منتیں کرنے لگی۔ رفیق صاحب کافی دیر سے یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے مطابق فوزیہ نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تھی، بلکہ غلط حرکت تو انہوں نے کی تھی جو مہمان ہو کر میزبان کے گھر کی چیزوں کو بغیر اجازت کے دیکھ بھی رہے تھے اور لینے کی طاق میں بھی تھے، جو کہ اخلاقاً غلط حرکت تھی۔ بڑے ہونے کے ناطے مقبول اور زبیدہ کو اپنے بچوں کو روکنا ٹوکنا تھا، مگر وہ خود بھی شامل تھے۔ فوزیہ کے کہنے پہ وہ بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا اور شیر ہو کر ہنگامہ برپا کر دیا تاکہ اصل بات پر پردہ ہی پڑا رہے اور کسی پہ بھی ان کی غیر اخلاقی حرکت نہ کھلے۔ فوزیہ نے باپ کو یہ بھی بتایا کہ شہلا نے تو پکا پروگرام بنا لیا تھا کہ ارم کے 2 جوڑے جو پیک تھے وہ ہتھیانے کا، مگر عین موقع پر فوزیہ نے پہنچ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ زبیدہ اپا، میری پہلی بیٹی کی خوشی ہے، آپ اس طرح چلی گئیں تو ساری زندگی دل برا رہے گا۔ راحیلہ آپ دیدہ ہوتے ہوئے بولی، اور راحیلہ بہن جو ہمارے دلوں پر فوزیہ کی حرکت نے چھرے چلائے ہیں، ان کی تکلیف عورتوں کی سی فطرت کے مقبول خالو نہ خود ٹھنڈے ہو رہے تھے اور نہ ہی بیوی کو ٹھنڈا ہونے دے رہے تھے۔ وہ تو اس بات پر ڈٹے تھے کہ سب مہمانوں کے سامنے فوزیہ ان سے معافی مانگے، جبکہ فوزیہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہ تھی کیونکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ راحیلہ، فوزیہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ کافی غور و فکر کے بعد رفیق صاحب بولے تو کچھ اس طرح، اپنے گھر کی کسی چیز کی حفاظت کرتے ہوئے اسے تالا لگانا ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ اس پر میری بیٹی معافی مانگے۔ رفیق صاحب کا انداز فیصلہ کن تھا۔ جس کے دل میں ذرا سی بھی محبت اور چاہت ہے وہ یہاں رہے، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ رفیق صاحب اس بیکار بحث سے عاجز آ گئے تھے، اور کوئی ضرورت نہیں راحیلہ تمہیں ان لوگوں کے پیر پکڑ کے روکنے کی۔ رفیق صاحب کی باتیں سننے کی دیر تھی کہ غصے میں آتش فشاں بنے۔ زبیدہ خالہ اور مقبول خالو نے بچوں سمیت اپنا بوری بسترا باندھا اور یہ جا وہ جا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا۔ ڈھولک گانوں کا شور فضا میں گونج رہا تھا۔ ہر دل شاد تھا اور ہر چہرہ خوش، سوائے راحیلہ کے۔ بہن کے یوں ناراض ہو کر جانے پر ان کا دل ابھی تک دکھی تھا۔ ایک ہی تو بہن ہے ان کی، امی کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ مہمانوں کو مٹھائی اور چائے پیش کرتی فوزیہ ماں کو اس اداس دیکھ کر ان کے پاس آ گئی۔ امی، ایسے رشتہ داروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے جن کے دل میں چاہت ہو اور نہ ہی محبت و خلوص ہو، بس انا ہی انا ہو۔ اپنی غلط حرکت پر شرمندہ ہونے کی بجائے وہ مجھے غلط ثابت
करने की कोशिश में थे। क्या मैं माफ़ी मांगकर पेटी का ताला खोल देती कि लीजिए, पेटी में से जो चीज़ पसंद है वो ले ले। क्या इन चीज़ों पर इरम का हक नहीं? फौजिया के मुताबिक ज़रा सी बात को राई का पहाड़ बना दिया गया था। अम्मी आज इनका ये नाजायज़ मुतालबा मान लेते तो कल वो कुछ भी मनवा लेते। जब इन्हें बहन और भांजी का एहसास नहीं और खुशी के मौके पर बदमज़गी फैलाते हुए जाने का अफसोस नहीं तो हम क्यों दुख करें? आप ख्वाह अपना दिल बोझल कर रही हैं। छोड़ें, जो चला गया सो चला गया। जो अपने हैं और मोहब्बत करने वाले हैं वो सब इस खुशी में हमारे साथ शरीक है। फौजिया की बातों ने राहीला का दिल हल्का फुल्का कर दिया तो एक नर्म सा तबस्सुम इसके चेहरे पर भर गया। ठीक तो कह रही थी फौजिया। जुबैदा आपा लचक दिखाकर बात को रफा दफा कर सकती थी, जबकि गलती भी इन लोगों की थी। वो बड़ी थी, बड़ापन दिखाकर इतराफ़ कर सकती थी कि हाँ, इनसे गलती हुई थी। जब ये सब करके इन लोगों के दिल को बोझल नहीं थे तो फिर राहीला ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो इस खुशी के मौके पर इनका दिल उदास रहता। बराए मेहरबानी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।